روزہ آپ کو روحانی خلوت سے جلوت کی طرف لے جاتا ہے اور رب قدوس کے عرفان اور قربت کا حقدار بناتا ہے۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ پچھلے ہفتے سے جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی آمد ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اور ہم نے آپ کے لیے ایک خاص گفتگو کا آغاز کیا ہے رمضان اسپیشل کے نام سے، اور اس کے اندر ہم نے یہی پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا ناظرین اکرام کہ ہم نہ صرف روزے کی اہمیت اور اس کے معنی مطالب اور اس کی فرضیت اور اس کے احکامات پر غور و فکر کریں گے، بلکہ ساتھ ساتھ بہت سارے سوالوں کا جواب بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور خاص طور پہ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر رمضان اسپیشل میں یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن شریف تو یہ کہتا ہے کہ اے محمد، ہم نے تم کو اور اہل کتاب کو ایک ہی حکم دیا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی برکت ہے خدا کے کلام کی، یعنی پہلی کتابوں کی، اور قرآن شریف جو ہے باقاعدہ نام لے کر سورہ مائدہ کی 43 ورس کے اندر یہ بیان کر رہا ہے، اور یہ بڑی زبردست آیت ہے قرآن شریف میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے، تاکہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں اور اس کے جو میننگ ہے ان کو سمجھ سکیں کہ یہ قرآن نے ایسا بیان کیوں دیا ہے۔ تو سورہ مائدہ ہے 5ویں سورہ، اس کی 43ویں آیت ہے 43۔ اس میں یہ لکھا، اور یہ تم سے اپنے مقدموں کے فیصلے کیوں کرائیں گے جبکہ خود ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں خدا کا حکم لکھا ہوا ہے اور یہ اسے جانتے بھی ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم سے اپنے مقدموں کا فیصلہ نہیں کرائیں گے۔ اب اہل کتاب کے لیے خدا نے جو توریت شریف دی ہے اس کے اندر قوانین کا پورا دیباچہ موجود ہے، پوری تفصیلات موجود ہیں، اور بلکہ اگلی آیت کے اندر قرآن یہ بھی کہتا ہے بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے تھی نہیں ہے، روشنی ہے، اور اسی کے مطابق انبیاء جو خدا کے فرما بردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر تھے اور اس پر گواہ تھے، یعنی حکم الہی کا یقین رکھتے تھے، تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرتے رہنا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا، اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ تو یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اے پیغمبر اسلام، تم سے اہل کتاب اپنے مقدمات کا فیصلہ کیوں کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو بہت ہی ضخیم کتاب ہے، توریت شریف کے اندر جو ہے قوانین کی بھرمار ہے، شریعت بیان کی گئی ہے، احکامات دیے گئے ہیں، تو تم سے یہ فیصلے کیوں کرائیں گے۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ بے شک توریت کے اندر جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے، اور نہ پھر صرف اتنا کہا گیا ہے بلکہ انجیل شریف کا بیان بھی قرآن نے بیان کیے، اسی لہجے کے اندر، اسی انداز کے اندر قرآن بیان کر رہا ہے، اور یہ اس وقت سورہ المائدہ کی 47 ورس ہے میرے پاس، 47ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ اب اہل توریت کی بات بھی ہوگی، اہل یہود کی، اور اہل انجیل کی مسیحیوں کی بات، اور ایز اے ہول پوری بائبل مقدس کی بات ہو گئی۔ اور ہم نے پچھلے پروگرام میں رمضان اسپیشل میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن نے 2 حوالے بیان کیے ہیں کہ ہم نے ہر فرقے کو جو ہے ایک طریقہ اور ایک دستور، ایک شریعت دی ہے، اور ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے قربانی کرنے کا، عبادات کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہی حوالہ ہم اس سیکنڈ پروگرام میں رمضان اسپیشل میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو بہتوں کے خیالات کو بدل دے گا، روشنی ملے گی کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب آپ سے فیصلے کیوں کرائیں گے، ان کے پاس تو توریت موجود ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں روشنی بھی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ 47ویں آیت میں، اور اہل انجیل کو چاہیے
ان کے لیے یہ لاگو کر دیا گیا قانون، اور اچھی بات بیان کر دی گئی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کے مطابق حکم دیا کریں، بلکہ یہ بھی لکھا اور جو خدا کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے گا تو ایسے لوگ نافرمان ہیں۔ یہ جو حوالہ جات میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں روزے پر گفتگو کرنے سے پہلے رمضان اسپیشل میں، ان کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے قرآن شریف نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں سے یہ تیسری سورہ ہے قرآن شریف کی، اور اس کی آیت نمبر ہے 113 سے لے کر 114 تک۔ آپ بغور سنیے اور آپ لوگوں کے ساتھ بیان کیجیے۔ قرآن میں یہ لکھا ہے کہ یاد رکھیے یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی معاشرہ مکمل نہیں ہوتا، کامل نہیں ہوتا، کوئی جو مذہب ہوتا ہے وہ کامل نہیں ہوتا، اس کے ماننے والے لوگ جو فالوورز ہوتے ہیں، مذہب یا دین یا کتاب کا قصور نہیں ہوتا، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے گواہی دی کہ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ خدا کے حکم پر قائم ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کا میں صحیح ترجمہ لکھا ہے، ان اہل کتاب میں جو لوگ ہیں وہ خدا کے حکم پر قائم ہیں، جو رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو رات کو خدا کی آیات، اس کا زندہ کلام پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اور خدا پر اور روز آخرت پر یعنی قیامت پر ان کا ایمان ہے، اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہی لوگ کیا ہیں؟ من الصالحین، یہ صالح لوگ ہیں، یہ راچیس ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ مومن لوگ ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ قرآن شریف جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے ایسے معاشروں کے اندر جہاں پہ مسلمان یا اسلام کثرت کے ساتھ ہے، وہ ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کس طرح کا برتاؤ کریں اور کیسے کریں۔ اور پھر یاد رکھیے اگر آپ نے کسی کو روزہ رکھوانا ہی ہو یا روزے کی تعلیم بھی دینی ہو تو یہ قرآن کی آخری یہ بات کر کے پھر میں روزے کی طرف ڈائریکٹ جا رہا ہوں، اور دونوں مذاہب کے اندر سے ہم روزے کی اہمیت اور اس کے احکامات پر اوپر بات کریں گے۔ لیکن یاد رکھیے سورہ النحل ہے قرآن شریف کے اندر، 16ویں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 125 میں آپ کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں کہ اگر یہ بھی ذوق ہو یا یہ جذبہ ہو کہ ہم نے اپنے دین کی دعوت کسی کو دینی ہے تو قرآن کا بیان سنتے جائیں، اور پھر اس کے مطابق جو ہے آپ اس اسلوب کو اپنا سکتے ہیں۔ تو 16ویں سورہ ہے سورہ النحل، اور اس کی 125ویں آیت میں لکھا ہے، اے پیغمبر لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے رستے کی طرف بلاؤ، تھپڑ کے ساتھ نہیں، ظلم کے ساتھ نہیں، تلوار کے ساتھ نہیں، کسی پر مقدمہ بنا کر نہیں، کسی پر الزام لگا کر نہیں، کسی کو نیچا دکھا کے نفرت کے پیرائے میں نہیں، بلکہ کیسے لکھا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنات وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اے پیغمبر مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر آپ نے بلانا تو کیا بلاؤ؟ اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ جو ہے ان کو اپنے دین کی طرف بلاؤ، اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے بات چیت کرنا۔ ان سے بات چیت کرنا کس کے ساتھ؟ اچھے طریقے کے ساتھ، ہے یا احسن طریقے کے ساتھ ان سے بات چیت کرو۔ لیکن کوئی ایسا حوالہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر زبردستی کر دی جائے اور پھر یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے یہ دین کی دعوت ہے، اس طرح کا کوئی پیرا نہیں۔ تو چونکہ یہ رمضان اسپیشل کے نام سے پروگرام ہے روزوں کے مہینہ کے لیے، تاکہ ہم روزوں کے اوپر بھی جانیں اور پھر دیگر جو ساتھ ساتھ مسائل ہیں مختلف ممالک کے اندر دونوں مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان میں، اور خاص طور پہ اہل اسلام کی طرف سے ان کا بھی ہم جائزہ لیتے چلے جائیں تاکہ معلومات بڑھتی جائیں ناظرین کرام کی۔ تو روزوں کا چونکہ مہینہ، اس لیے میں قرآن شریف سے کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ اکثر آپ اپنے ٹی وی پر یا علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں ان آیات کا بیان کہ یہ کہاں پر لکھا ہے، اور بیسیکلی جو قرآن شریف نے حکم دیا ہے وہ کس طرح کا حکم ہے۔ روزے کے متعلق قرآن نے ایگزیکٹلی جو حقیقی طور پہ وہ کیا کہا ہے۔ تو میں ناظرین آپ کے ساتھ سورہ البقرہ دوسری سورہ قرآن کی اور اس کی آیت نمبر 183 سے آنورڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو قرآن شریف کے اندر یہ لکھی ہے وہ لکھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مومنو
مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو اب ہم نے اس آیت کا جائزہ لینا ہے، کیونکہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور جو ایک عام مسلمان دوست کہتا ہے اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں تو قرآن نے یہ لکھا ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، لیکن دوسرا حصہ واقعتاً قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ چند آیات سن لیں، پھر میں اس فرضیت کی طرف آؤں گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں لکھا ہے کہ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، ایامن معدودات، یعنی معدود دن ہیں، یعنی کچھ دن ہیں۔ تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں وہ روزے کے بدلے نہ رکھیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے۔ اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہاں پر جو ایک لفظ آیا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ فدیۃ طعام مسکین، پھر فدیہ دے لیں، اپنی جان کو بچا لیں اور کسی کو روزہ رکھوا دیں۔ اور یہی فدیہ کا تصور جو ہے وہ کلمۃ اللہ، روح اللہ، کلام مجسم جناب حضور المسیح کا ہے کہ انہوں نے فدیہ دیا ہے۔ اور فدیہ کا لفظ قرآن شریف کے اندر موجود ہے کہ رینسم اس کے کہا گیا ہے، قیمت چکا دینا۔ کسی اور کی تکلیف جو ہے وہ ٹل سکتی ہے، لیکن فدیہ کے بدلے میں یہی جناب حضور المسیح کی قربانی کا مقصد ہے کہ انہوں نے فدیہ دیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا، اور پھر آگے لکھا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور یہاں ترجمہ یہ ہے رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہے، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے۔ شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ جو تم میں اس مہینے کو پائے اس کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی تم میں سے اس مہینے کے اندر موجود ہو وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا ہے، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو، اس کا شکر کرو۔ اور پھر یاد رکھیں کہ یہ جب باتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر ایک اور آیت بھی موجود ہے، اس کا بھی میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا تعلق فیملی لائف کے ساتھ ہے، خاندانی زندگی کے ساتھ ہے۔ لکھا ہے روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ احل لکم، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے لیلۃ الصیام، یعنی روزوں کی راتوں میں، ٹھیک ہے، تمہاری عورتیں ہن لباسکم، وہ تمہارا لباس ہے اور وہ تم ان کا لباس ہو۔ اور لکھا ہے خدا کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی۔ اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور مباشرت کے لیے لفظ آیا، یہ نوٹ رہے، اس کے لیے ہے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ لکھا کہ ان سے مباشرت کرو، ان سے آپ اپنے جو میاں بیوی والے حقوق ہیں وہ پورے کر سکتے، اور خدا نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، یعنی اولاد، اس کو خدا سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو۔ اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اس طرح خدا اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں۔ تو اب یہ پورا بیان میں نے آپ کو سنا دیا ہے، اور جو آخری آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے
187 اس کے اندر چونکہ شیعہ مسلمان بہن بھائیوں کا اور سنی مسلمان بہن بھائیوں کا اختلاف ہے، اور اس میں روزے کی افطاری کا تذکرہ بھی موجود ہے کہ کیا وہ جو ہے سحری سے لے کر افطاری تک ہے. لیکن آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ فقہ جعفریہ کے جو ماننے والے ہیں شیعہ مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ روزہ لیٹ تھوڑا افطار کرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں وہ یہ نئی بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، آپ کے نوٹس میں، آپ کے علم میں، کہ وہ ایک اور قرآن سے جو ہے وہ دلیل لاتے ہیں کہ بیسیکلی روزہ کب افطار کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزہ جو ہے وہ رات تک پورا کرو. وہ کہتے ہیں جب شام ہوتی، جیسے سورج غروب ہوا، اذان ہوئی، روزہ افطار کر دیا گیا. تو جو شیعہ مسلمان ہیں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. تو اب یہ کیا چیز ہے کہ اس لیے کہ خدا نے ہر ایک تو شریعت دی ہے، طریقہ دیا ہے، منہاج دیا ہے، دستور دیا ہے، آئین دیا ہے، قربانی کا طریقہ علیحدہ ہے، تو کسی کے اوپر ہم زبردستی نہیں کر سکتے. تو یہ گویا سورہ بقرہ کی آیات تھیں جو میں نے آپ کے لیے پڑھی. لیکن اب میں واپس جا رہا ہوں فرضیت کی طرف، کہ یہاں پہ لکھا تھا 183 ورس کے اندر، 183ویں آیت کے اندر، کہ مومنوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اب یاد رکھیے کہ یہاں پہ فرضیت کا، لیکن تعداد نہیں بتائے گی کہ کتنی تعداد ہے، لیکن وہ تعداد کا جو تذکرہ ہے وہ بعد میں اگلی آیات میں، جیسے میں نے پڑھ کے سنایا تھا کہ یہ روزوں کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور پھر جو اس رمضان کو پاتا ہے، اس مہینے کے اندر وہ رہتا ہے، زندگی کے اندر ہے اور زندہ ہے، وہ چاہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے. لیکن غور طرف بات یہ ہے کہ کیا پہلی امتوں پر 30 روزے فرض تھے یا کچھ روزے فرض تھے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کو ہم نے تاریخی آئینے کے اندر بھی دیکھنا ہے اور بائبل مقدس کی روح سے بھی. اس لیے ہم نے پہلے پروگرام کے اندر، رمضان اسپیشل کے اندر جو ہے وہ قرآن کے چند حوالے دیے تھے، تاکہ اس سارے رمضان کے اندر جب ہم رمضان اسپیشل کریں گے، ہر ہفتے پروگرام کریں گے، تو اس کے اندر ساتھ ساتھ جو میجارٹی اور مینورٹی کا تعلق ہے، اکثریت اور اقلیت کا ان کے درمیان جو مسائل ہیں، جو زبردستی یا دھونس دھاندلی ہوتی ہے، یا ان کے اوپر کبھی ظلم کیا جاتا ہے، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا ان کے اوپر زبردستی روزہ لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، قرآن نے ایسا کوئی حکم مسلمانوں کو نہیں دیا ہے. اور یہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہم ایسے عنوان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ناظرین کرام یہاں سے سیکھ کر، پروگرام کو دیکھ کر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں نہیں، مناظرہ نہیں، بلکہ دوستی کے لحاظ سے بیٹھیں. اور آپ دعوت فکر دیجئے کہ آئیے قرآن شریف کھولیے، آئیے بائبل مقدس کھولتے ہیں اور پھر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں. تو تھوڑا سا میں آپ کو بائبل مقدس کے اندر لے چلتا ہوں تاکہ وہاں سے بھی ہمیں پتہ چلے کہ روزے کا معنی کیا تھا، اور پھر ہم فرضیت کی طرف بھی آئیں گے کہ پہلی امتوں پر روزے فرض تھے بھی یا نہیں. پہلے روزے کا جو صوم کا جو ورڈ ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ صوم کا ورڈ جو ہے صامت سے ہے، یعنی رکنا، اپنے آپ کو abstain from food اور ڈرنک اور ایٹنگ اور لسٹ اور جو بھی دیگر خواہشات ہیں ان سے روکنے کا نام ہے. اور صوم جو ہے بیسیکلی عبرانی کا لفظ ہے، اور اس طرح سے عبرانی اور عربی زبانیں بہت قریب تر ہیں، اور پورے قرآن شریف کے اندر جو ہے صوم کا لفظ جو ہے مختلف 5 صورتوں کے اندر 14 بار، یعنی صیام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، یسم کا لفظ بھی ہوا ہے، صائمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور صائم کا لفظ بھی. تو گویا 5 مختلف صورتوں کے اندر صوم یعنی صیام کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. یہ 14 بار قرآن شریف کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ عبرانی کا لفظ ہے صوم، اور یہی لفظ قرآن شریف نے استعمال کیا. اس لیے قرآن شریف کے اندر آپ کی معلومات کے لیے ناظرین کرام بہت سارے الفاظ ہیں، اس کے اوپر کبھی ہم پروگرام کریں گے جو دیگر زبانوں کے ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ عبرانی کے الفاظ بھی موجود ہیں، فارسی کے الفاظ بھی موجود ہیں. اب چونکہ یہ بات تھوڑی سی آپ کو ٹچ کرے گی کیا واقعتاً ایسا ہے، تو جتنی باتیں ہم اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کرتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں تک انڈرسٹینڈنگ کو پہنچانا، اس علم کو پہنچانا. تو ہم یہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ واقعتاً کیا یہ صوم کا تعلق ہے، یعنی رکنے کا نام جو ہے، پرہیزگاری کا نام جو ہے، اس کا بائبل مقدس میں بیان ہمیں کیسے ملتا ہے کہ اس کے جو
میننگ ہے، اس کے جو معنی ہے وہ کیا بنیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں توریت شریف کی کتاب ہے احبار کی کتاب، اور اس کا 16واں باب اور اس کی 29 ورس سے۔ احبار کی کتاب توریت شریف کے اندر، اور اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 29 ورس سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ بغور سن سکتے ہیں، اور یہی جو حوالہ جات ہیں آپ اپنی زندگی میں بھی لاگو کر سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہ غور کے ساتھ سنیے گا، احبار کی کتاب ہے توریت شریف میں، اور اس کا 16واں باب ہے اور اس کی 29 ورس میں، اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی ہو جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو، کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ روزے کا بیان ہے، بلکہ یاد رکھیے کہ اپنے آپ کو مکلف کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ صوم یا صامت کا مطلب ہے روکنا، کسی چیز کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں کرنا اور اس سے بچ جانا یا روک لینے کا نام۔ اور یہاں روزے کا جو ابتدائی معنی بیان کیا گیا ہے وہ اپنی جان کو دکھ دینا ہے، جو کہ کئی دیگر معنی کے مطابق نفس کشی کرنا، یعنی اپنے نفس کو مارنا، جو اندر کی خواہشیں انسان کی ان کو روک لینا اور مکلف ہو جانا، اور پھر لمیٹڈ ہو جانا، محدود ہو جانا اور پرہیز کرنا ان سے۔ اس لیے یہاں پر یہ اس کا معنی بیان کیا گیا۔ پھر ہم گنتی کی کتاب کے اندر دیکھتے ہیں، نمبرز کے اندر، یہ توریت شریف کی کتاب ہے اور اس کے 29 چیپٹر کی 7ویں آیت کے اندر بھی ہم ایک حوالہ دیکھیں گے۔ 29 چیپٹر ہے اور اس کی 7ویں آیت کے اندر، یعنی روزہ مختلف ادوار کے اندر کن کن صورتوں کے ساتھ تھا، اور اس کی تاریخ کیا ہے بیسیکلی، اس لیے کہ قرآن شریف نے یہ کہا تھا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو ہم اسی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن گنتی کی کتاب ہے توریت شریف میں اور اس کی 29 چیپٹر اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو تو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا، بلکہ سوختنی قربانی کے طور پر ایک بچڑا، ایک مینڈا اور 7 یکسالہ نر برے خداوند کے حضور چڑھانا، تاکہ یہ راحت انگیز خوشبو ٹھہرے، یہ سب کے سب بے عیب ہوں۔ تو یہ بیان بھی ملتا ہے کہ یہاں پر جو روزے کا مطلب بیان ہو رہا ہے تاریخی طور پر، اس میں اپنی جان کو دکھ دینا، یعنی نفس کشی کرنا، اپنے نفس کے خلاف جو وہ چاہ رہا ہے وہ نہ کرو، اور اپنے آپ کو روکے رکھو، صوم یا صامت یا ابسٹین کرنا یا اپنے آپ کو بچا لینا ان سے، یہ اس کے معنی۔ پھر زبور شریف کی کتاب کے اندر 35واں زبور ہے اور اس کا بھی حوالہ پڑھیں گے، اور یہ ساری گفتگو کا مقصد کیا ہوگا کہ ہماری رہنمائی ہو جائے، جو قرآن شریف کے اندر لکھا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں کہ اے مسلمانوں، ہم نے تم پر روزہ فرض کیا جیسے پہلی امتوں پر فرض تھا، تو اس طرف ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ اور زبور شریف کی کتاب کے اندر 35واں زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی مناسبت سے، اور اس کی 13ویں آیت ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یہ محکوم ہے، لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ اب دیکھیے، پہلے جو 2 حوالہ پڑھے تھے، احبار کی کتاب 16ویں باب میں، اور پھر گنتی کی کتاب 29ویں باب میں جو ہم پڑھا تھا، اور پھر اب زبور شریف جو ہے اس کو تشریح میں لا رہا ہے کہ بیسیکلی اپنی جان کو دکھ دینے کا نام ہی روزہ ہے، نفس کشی کرنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی آپ یاد رکھیے کہ اپنے دل کو روکنا، اپنی خواہشوں کو روکنا۔ اور پھر 35ویں زبور شریف کی 13ویں آیت میں یہ مرقوم ہے کہ لیکن میں نے تو ان کی بیماری میں جب وہ بیمار تھے ٹاٹ اوڑا اور روزے رکھ رکھ کر اپنی جان کو دکھ دیا۔ اب یہ نفلی روزہ بھی ہے، شفاعتی روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ کسی کا جرم ہو لیکن آپ روزہ رکھ کر اس کی رہائی آپ کو مقصود ہو، تو یہ بھی فدیہ کے معنوں میں ہی آتا ہے۔ جیسے قرآن شریف نے کہا تھا اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر کیا کرو، فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلا دو تو وہ تمہارے روزے کے برابر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تیسرا حوالہ ہے کہ روزہ جو ہے
وہ زبور شریف میں بیان کیا گیا کہ جان کو دکھ دینا، اور کسی کے لیے ہم شفاعتی روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، دعا کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، اور پھر ہم نوافل کے طور پر یعنی اضافی روزہ جو ہے وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ روزے کو مختلف ادوار کے اندر مختلف مقاصد کے لیے رکھا گیا۔ حضرت سیمل نبی کی جو کتاب ہے اس کے اندر پہلا سیمل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 7ویں باب کی 6 آیت کو بھی ہم مطالعے میں لائیں گے۔ فرسٹ سیمل ہے اور اس کا 7واں باب اور اس کی 6 آیت، پہلا سیمل اور 7واں باب اور 6 آیت۔ یہاں پہ یہ مرقوم ہے، سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا، اور اس دن روزہ رکھا اور وہاں کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے۔ اور سیمل مصفا میں بنی اسرائیل کی عدالت کرتا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سو وہ سب مصفا میں فراہم ہوئے اور پانی بھر کر خداوند کے آگے انڈیلا اور اس دن روزہ رکھا۔ تو روزہ مختلف ادوار میں رکھا جاتا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بیان کر رہا ہوں اور اس کی سچائی کو بھی بیان کر رہا ہوں کہ کلام مقدس، بائبل مقدس اس کی کیا شہادت فراہم کرتی ہے مختلف ادوار کے اندر، مختلف نبیوں کے زندگی کے اندر، ان کی امتوں کے اندر۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں، حضرت یرمیہ نبی کی کتاب ہے اور اس کا 36واں باب ہے، جس کو اہل اسلام حضرت ارمیہ بھی بولتے ہیں، حضرت ارمیہ علیہ السلام یا حضرت یرمیہ علیہ السلام، اور ان کی کتاب ہے جو خدا نے کلام ان کے وسیلے سے دیا، اور 36واں باب ہے اور اس کی 9ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اور اس میں بھی دیکھیے کہ اس کا بیان آئے گا۔ اور شاہ یہودہ یہوکیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلیم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یروشلیم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ اب یاد رکھیے کہ روزہ کی منادی بھی کی گئی ہے اور روزہ رکھا بھی گیا ہے مختلف ادوار میں، مختلف صورتوں میں۔ لیکن چونکہ اس ہفتے جو ہم ابھی گفتگو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کا موضوع یہ تھا کہ جو قرآن شریف کی آیت تھی کہ اے مسلمانوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ تو اب میرے ناظرین بہت سمجھدار ہیں، آپ یقیناً میری گفتگو کو بغور سن رہے ہیں کہ ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ فرضیت کا عالم کیا تھا۔ تو اس وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکائیں اور آئے ہم مل کر دعا کرتے ہیں۔ پیارے خدا، ہمیں اپنے کلام کی برکت، نور اور اس کی قدرت سے آگاہی فرما۔ خدا میں دعا کرتا ہوں ناظرین کو بڑی برکت دے، اور جہاں بھی یہ پروگرام دیکھا جائے سب کے لیے باعث سے برکت ہو، اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ دوسروں تک پہنچانے کا میں فضل اور شرف ملے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین کرام، میری صدا ہے کہ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت، خدا حافظ۔